الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مجھے اور آپ کو ایک کلمہ عطا فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جو اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، جو اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، وہ تنہا اکیلا ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی انسانوں کو رزق پہنچاتا ہے، پوری دنیا کی بادشاہت اس کے قبضے قدرت میں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں پوری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمان کا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، زمین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ آسمان اور زمین اس کی قدرت کے مظہر ہیں۔ وہ تنہا اس پوری کائنات کو چلاتا ہے، اس پورے نظام کو چلاتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ نے 18,000 عالم بنائے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 40,000 بنائے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,000 بنائے ہیں۔ ان میں سے ایک عالم کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس کو دنیا کا عالم کہا جاتا ہے۔ اب سوچو کہ 18,000 عالم ہیں اور ان عالموں کے اندر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی کتنی مخلوق ہوگی۔ صرف ایک عالم کے اندر اتنی مخلوق ہے، انسان، چرند پرند، ہواؤں کے اندر اڑنے والے، زمین پر چلنے والے، زمین کے نیچے سمندر کی تہ میں، ان ساری مخلوق کو بیک وقت وہ روزی پہنچاتا ہے۔ ان ساری مخلوق کی ایک ساتھ جو ہے ان کو دیکھ رہا ہے، ان ساری مخلوق کی باتوں کو ایک ہی وقت میں سنتا ہے۔ وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، عالم بھی ہے۔ اور سننے والا ایسا ہے، دیکھنے والا ایسا ہے کہ دور دور کی باتوں کو دیکھتا ہے۔ جاننے والا بھی ہے، اس بات کو جاننے والا ہے جو تمہارے دل کے اندر چل رہی ہے، وہ راز کی بات جس کو تم بتانا نہیں چاہتے اس کو بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تمہارے دماغ میں کیا خیال چل رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔
اللہ نے ہر ایک کی روزی متعین کر کے رکھی ہے، اس کو روزی پہنچاتا ہے۔ کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی چرند، کوئی پرند دنیا میں بھوکا اور دن اور رات کے اندر اپنی بھوکے حالت کے اندر زندگی نہیں گزارتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کرو، ایسا توکل کرو جیسا کہ پرندے کرتے ہیں، جیسا کہ پرندے کرتے ہیں۔ وہ کیسا بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صبح میں اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور شام کے وقت جب آتے ہیں تو بھرے پیٹ آتے ہیں۔ ان کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ انسان ابھی دنیا کے اندر آیا نہیں، اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بستر کا انتظام شروع ہو جاتا ہے، اس کی رزق کا انتظام اللہ تبارک و تعالی پیدا کر دیتے ہیں۔ ابھی دنیا میں اس نے قدم بھی نہیں رکھا، دنیا کو اس نے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن اس کی انتظام کی ساری تیاریاں اللہ انسانوں کے ذریعے سے کروا دیتے ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے رزق کا انتظام اللہ کر دیتے ہیں۔ عورت کی چھاتی کے اندر اللہ دودھ کو پیدا کر دیتے ہیں، پہلے نہیں تھا، لیکن جیسے ہی بچہ اندر ہو جاتا ہے تو اس کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں سارے انسان چل رہے ہیں، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں سارے انسان دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ کی شان اتنی بڑی ہے، وہ اتنی بڑی عظمت والا اور قدرت والا ہے کہ سارے کے سارے انسان مل کر اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے بن جاوے، ایک بھی اللہ کا حکم کوئی توڑنے والا باقی نہ رہے، اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، زیادتی نہیں ہو سکتی، اور سارے کے سارے انسان مل کر گناہوں کے اوپر خدا نخواستہ آ جاوے، اللہ کی نافرمانی کے اوپر اتر جاوے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ وہ وراء الورا ہے، وہ اپنی صفاتوں کے اندر تنے تنہا اکیلا ہے، وہ ساری چیزوں سے پاک ہے، وہ ذات میں بھی اکیلا ہے۔ اس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور ایسی جگہ پر پیدا کیا ہے جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہوتی، جہاں تک انسان کی نظر نہیں پہنچتی ہے، جہاں تک انسان کے ہاتھ نہیں پہنچتے ہیں۔ اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر انسان کو بنایا، اور کتنا بہترین شکل کے اندر بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا نقشہ کیتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ بہت ساری بے شمار مخلوقات ہیں دنیا کے اندر، لیکن سب سے اشرف، سب سے بہترین انسان ہے۔ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ انسان کامیاب کس میں ہوگا۔ اللہ نے بہت ساری چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں، تھوڑی سی آدمی کو جانکاری ہو جاتی ہے دنیا کی تو یوں سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا جانکار میں ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو علم ہم نے تم کو دیا ہے، جس کو تم جانتے ہو، الا قلیل، تم جانتے تو ہو لیکن وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ کیا ہے؟ بہت تھوڑا سا ہے۔ بہت زیادہ علم اللہ نے آسمان سے اتارا ہے جبرائیل امین کے ذریعے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، آسمان سے اتارا ہے۔ بھائی قبر تک کی باتوں کو اللہ نے بیان کیا، جہاں تک ہم پہنچے نہیں ابھی۔ آخرت کی باتوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرتے ہیں۔ قبر جو ہے جنت کے گڑھوں میں سے گڑھا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جب نیک انسان اس میں جاتا ہے تو وہ قبر کا جو حصہ ہے وہ جنت بن جاتا ہے، کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے اور خوشبوئیں، ہوائیں وہاں سے آنے لگتی ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔
برا انسان اس میں جاتا ہے، گنہگار جاتا ہے، وہ جہنم کا گھڑا بن جاتا ہے، اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ یہ علم کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے بتایا۔ قرآن میں اللہ نے واقعات بیان کر دیے پچھلی امتوں کے، یہ سارے کے سارے اللہ نے بتائے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو ہے آدمی کے قدم جو ہے اس وقت تک ہلیں گے نہیں جب تک آدمی سے 5 سوال نہیں ہو جاتے ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میں سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ عن عمرہ فیما افناہ، کہ ہم نے تم کو عمر دی تھی، تم نے اس کو کہاں گزارا، کس طرح گزارا۔ یہ زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دولت ہے۔ سارا کا سارا دنیا کا خزانہ جمع کیا جاوے، دنیا کے پیسے جمع کیے جاوے، دنیا کی دولت جمع کی جاوے، لیکن اس زندگی کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ یہ انسان کی زندگی جو اللہ نے دی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دوسرا سوال ہوگا کہ عن شبابہ فیما ابلاہ، کہ ہم نے تم کو جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں لگایا۔ حالانکہ زندگی کے اندر دوستو جوانی نہیں آ گئی، زندگی کے اندر اللہ نے جوانی ڈال دی ہے۔ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کی پیدائش سے لے کر موت تک یہ زندگی ہے، تو اس کے اندر اللہ نے جوانی دے دی، لیکن جوانی کا سوال الگ سے کریں گے۔ اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے جوانی کا، کہ اللہ نے جوان کو بہت ساری نعمت ایکسٹرا دی ہے، زائد دی ہے۔ آنکھوں کا صحیح دیکھنا، کانوں کا صحیح سننا، زبان کا صحیح بولنا، ہاتھوں کا صحیح طریقے سے پکڑنا، اپنے قدم کو صحیح طریقے سے اٹھا کر چلنا، یہ آدمی بچپن میں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بڑھاپے میں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جوان کر سکتا ہے۔ تو یہ جوانی کی نعمتیں اللہ نے ایکسٹرا دی ہے۔ یہ ایک حالت پر باقی رہتی ہے، دوسری حالت پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس جوانی کا سوال ہوگا۔ اگر ہم نے جوانی کو صحیح گزارا ہے، اپنی زندگی کو اور اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں خرچ کیا ہے، مخلوق خدا کے جو ہے اس کی خدمت میں خرچ کیا ہے، اللہ کے راستے میں جو ہے پیسے لگانے کے اندر، دولت لگانے میں خرچ کیا ہے، تو یہ جوانی کی ساری عبادتیں اور یہ سارے نیک اعمال کل قیامت کی دن ہمیں کام آئیں گے۔ دیکھو آپ دنیا کے اندر دیکھو کہ جو لوگ نیک لوگ ہیں ان کو اللہ نے اتنی عزت کیوں دی؟ انہوں نے اپنی جوانی کو صحیح گزارا تھا۔ تابعین ہیں، صحابہ کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کو اللہ نے اس چوٹیوں تک کیوں پہنچایا؟ اس لیے کہ انہوں نے جوانی کا استعمال صحیح طریقے سے کیا تھا، جوانی میں اپنی عمر کو ضائع نہیں کر دیا تھا۔ اس کے بالمقابل دنیا کے اعتبار سے دیکھا جاوے کہ دنیا کے اعتبار سے بہت سارے لوگ بڑی جو ہے پوسٹوں کے اوپر ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، تو اللہ نے ان کو اس مقام تک کیسے پہنچایا؟ اس لیے کہ انہوں نے جوانی کی قدر کی تھی، اس کی حفاظت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتے، انسان کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اس کی محنت کا پھل اس کو ضرور دکھتا ہے، اس کی محنت کا اس کو انجام ضرور دکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جتنے بھی تھے، اکثر صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ پر جو بیعت ہوئے اور ایمان میں داخل ہوئے وہ نوجوان صحابہ تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی ہے، ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت جو ہے ان کے کپڑے جو تھے وہ 200 درہم کے کپڑے پہنتے تھے، اچھی خوشبوؤں کا استعمال کرتے تھے، اچھی خوشبوؤں کا استعمال کرتے تھے، اور ایسی خوشبوؤں کا استعمال کرتے تھے اگر مصعب بن عمیر کسی گلی سے گزر جاتے تو کہنے والے کہتے کہ یہاں سے مصعب گزرے۔
آج اگر ہماری جوانوں کے اندر جو ہے تھوڑا سا مال و دولت آ جاتا ہے، 250 والی جو ہے پینٹ پہن لیتا ہے تو ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے، اچھی سی بائک آ گئی تو اس کے رنگ بدل جاتے ہیں، بولنے کی چال بدل جاتی ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ یہ انسان کی کمزوری اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ جب اس کو مال دیا جاتا ہے تو زمین کے اوپر اکڑنے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، حالانکہ یہ کوئی چیز فخر کرنے کی نہیں ہے، اکڑنے لگتا ہے۔ سیدھا سادہ چل رہا تھا، جو ہے ہفتے کا 2 ہفتے کا مہینے کا 2 مہینے کا سفر کر کے آ گئے امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، پھر آنے کے بعد دیکھو کہاں جا کر آیا، انگلینڈ میں جا کے آیا، امریکہ جا کے آیا، چال بدل جاتی ہے، بولنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہم کو جو عمر دی ہے اس عمر کو صحیح جگہ پر لگانا، اس جوانی کو صحیح جگہ پر لگانا۔ یہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اپنے ہاتھ کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا، بیعت ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، انہوں نے ساری چیزوں کو قربان کر دیا، ساری چیزوں کو قربان کیا۔ 200 درہم کے کپڑے کو بھی قربان کیا اللہ کے لیے، اللہ کی دین کی محنت کے لیے، حتیٰ کہ غزوہ احد میں جب وہ ان کو جب شہداء کا مقام ملا اور شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی شہادت ہوئی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو ہے وہ 2 چادر لے کر آئی کفن دینے کے لیے، ایک چادر اپنے بھائی کو دی، دوسری چادر مصعب بن عمیر کو دی۔ مصعب بن عمیر کو جو چادر دی تھی وہ چھوٹی تھی، سر ڈانکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈانکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، موت کے وقت تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ سر کو ڈھانکو اور پیر کے اوپر سوکھی گھاس ڈال دو۔ یہ مصعب بن عمیر کہ انہوں نے اپنی جوانی کی حقیقت کو پہچانا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچانا تھا کہ میں چاہے کتنا ہی بڑا مالدار بن جاؤں، چاہے میں کتنے ہی اچھے کپڑے پہن لوں، کتنے ہی اچھے کھانے کھا لوں، کتنی ہی بڑی جگہ پر پھر لوں، لیکن جانا تو کہاں ہے؟ مٹی کے اندر۔ یہ سارا جسم ایک دن ہڈی ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے مالدار عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، نرم نرم گدوں پر بیٹھتے تھے، اچھے اچھے کھانے کھاتے تھے، اور ان کی ماتحتی میں بڑے بڑے غلام جو ہیں ان کے لیے کام کرتے تھے، ان کو ہوائیں دیتے تھے اور ان کے ایک اشارے کے اوپر کام کرتے تھے۔ لیکن موت کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے 2 گز زمین کے اندر ان کو ڈال دیا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین کے نیچے چلے گئے۔ میری اور آپ کی زندگی بھی ایک دن آئے گی، اسی طرح چلی جائے گی۔ یہ جوانی اللہ نے دی ہے تو اس کی قدر کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ نوجوانوں کی جماعت تھی جو ہمیشہ مسجد کے اندر رہتی تھی اور عبادت کرتی تھی، تعلیم کو حاصل کرتی تھی، اور جب تھک جاتے تھے تو مسجد میں ہی سو جاتے تھے۔ جوانوں کی جماعت، انہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا، اپنی جوانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں لگایا، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں لگایا، تب جا کے اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ زندگی عطا فرمائی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ان کو ملا کہ اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی۔ تو یہ جوانی اللہ نے جو دی ہے اس کی قدر کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا، کہ اگر یہ ضائع ہو گئی اور بڑھاپا آ جائے گا تو آدمی نیک عمل سے کوڑا رہ جائے گا، اس کو نیک عمل کی توفیق پھر نہیں ملے گی، صرف نماز اور قرآن کی تلاوت کے علاوہ۔ اگر اس کو غلط جگہوں پر ڈال دیا، ضائع کر دیا، تو کوئی کام نہیں دے گی۔ آنکھوں کو غلط استعمال کر لیا، کانوں کا غلط استعمال کر لیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ان کی زندگی کے اندر، ان کی جو ہے جسم کے اندر اتنی طاقت کیوں تھی؟ اس انرجی کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے تھے۔
3 دن تک بھوکے رہتے تھے اور کھجوروں پر زندگی گزارتے تھے، لیکن پھر بھی میدانوں میں کام کرتے تھے، اس کی ورزش کرتے تھے، بدن کی تیراکی کرتے تھے، گھوڑ سواری کرتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے، کشتی لڑتے تھے تاکہ ان کے جسم کی تندرستی باقی رہے۔ لیکن آج جوانوں کو دیکھیں، 2 گھنٹے موبائلوں کے اندر دیکھ کر گزار دیتے ہیں، ساری انرجی اسی کے پیچھے خرچ ہوتی ہے۔ یہ انرجی اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس کو صحیح جگہ پر لگانا، اگر غلط جگہ پر لگ گئی تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو وہ جو ہے ان کی بدن کے اندر اتنی قوت تھی کہ 3 دن بھوکے رہتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کھجوریں کھا کر میدانوں میں کام کرتے تھے۔ تو یہ انہوں نے کیسے اس انرجی کو جو ہے صحیح جگہ پر استعمال کیا، اس کی حفاظت کی، کانوں کے ذریعے غلط چیزوں کو نہیں سنا، آنکھوں کے ذریعے غلط چیزوں کو دیکھا نہیں، پیر جو ہے بری چیزوں کی طرف اٹھائے نہیں۔ اور قرآن کریم میں تو اللہ نے صاف کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یغضوا من ابصارہم، ایسی آیت ہے نا کچھ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اے ایمان والو اپنی نظر کو نیچے رکھو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور عورتوں کو بھی جو ہے الگ خطاب کر کے کہا کہ اے ایمان والی عورتیں کہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ یہ نظر جو ہے اللہ نے جو دی ہے، پوری جو ہے اللہ نے جتنی انسان کو نعمت دی ہے، ایک نعمت ایسی ہے، اللہ کی آنکھ ایسی نعمت ہے جو 1 سیکنڈ کے اندر اس کے اندر سے بھی کتنا حصہ باریک حصہ ہوگا اتنے میں جھپکتی ہے، اور انسان جو ہے کتنے گناہ اس کے ذریعے سے کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے علماء نے کہ آنکھ کا غلط دیکھنا بھی زنا ہے، کان کا غلط سننا بھی زنا ہے، ہاتھ کا غلط استعمال کرنا بھی زنا ہے، پاؤں کا غلط قدم اٹھانا بھی زنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی آدمی کو جہاں تک زنا پہنچاتا ہے اور جو اسباب پہنچانے کے آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، اس گناہوں کے اندر بھی اپنے آپ کو مت لگاؤ۔ یہ نظر جب اٹھتی ہے اور کسی غیر محرم پر جا کر پڑتی ہے تو صرف اٹھنے کے بعد اس کے دماغ میں خیال، دل میں خیال، اور آدمی گناہ کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور ایسے گناہ کی طرف پہنچ جاتا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا، جس سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، رحمت جو ہے اللہ کی نہیں اترتی، غضب اترتا ہے۔ یہ اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، اس کی قدر کرنا، یہاں پر قدر کر لی رہ کر تو اللہ جو ہے آگے ہم سے دین کا کام لیں گے، اور ایسا کام لیں گے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے پیچھے والے لوگ ہم کو یاد کریں گے۔ دیکھیں جنہوں نے اپنی جوانی کو اگر اللہ کے دین کی محنت کے اندر، عبادتوں کے اندر، مخلوق کی خدمت کے اندر لگایا، اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں لگایا، دین کے پھیلانے میں لگایا، دنیا ان کے جانے کے بعد ان کو یاد کرتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت دیکھ لیجئے، کتنے سال گزر گئے، لیکن آج بھی جو ہے ان کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ان کا نام لے کر یاد کرتے ہیں، ان کی زندگی کو بیان کرنے میں فخر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا استعمال صحیح کیا، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے کلمے کے بلند کرنے میں لگایا۔ اور میں اور آپ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری جو ہے آنکھیں بھی غلط دیکھتی ہیں، کان بھی غلط چیزیں سنتا ہے، پیر غلط چیزوں کی طرف اٹھتے ہیں، ہاتھ غلط چیزوں کی طرف جاتا ہے، دل دماغ جو ہے غلط سوچتے ہیں۔ پھر آدمی کا ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ اپنی ماں کو بھی غلط نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے، ماں کو بھی غلط نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے، اپنی بہن کو بھی غلط نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کی، اپنی نظر کو جو ہے بد نظری کے اندر استعمال کرتا رہا۔ اللہ نے حکم دیا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر جو ہے لوگ جو ہے تعجب کرتے تھے کہ یہ جوان جو ہے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو جہاں جاتے ہیں وہاں کامیاب ہو کر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر جگہ جاتے ہیں ان کو کامیابی ملتی ہے،
تو کچھ لوگوں نے جو ہے اس پر ریسرچ کی، جو اسلام سے دشمنی رکھتے تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، انہوں نے ریسرچ کی. پھر انہوں نے جو ہے وہ اس بات پر پہنچے کہ ان کے اندر جو ہے گناہوں کو عام کر دو، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی، ان کی انرجی بھی ختم ہو جائے گی، یہ لوگ پھر جو ہے کچھ نہیں کر سکیں گے. پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ جب وہ جماعت جاتی تھی راستے سے تو عورتوں کو اس راستے پر کھڑا کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو اس راستے پر کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور ان کے لباس بھی اتنے باریک ہوتے تھے کہ اندر کا سارا جسم نظر آتا تھا. اور جب وہ جماعت وہاں سے نکلتی تھی تو انہوں نے ان عورتوں کو دیکھا تو فوراً اپنی جماعت کو رکایا، اور کہنے والے نے یہی آیت پڑھی جو ابھی آیت بتائی کہ اے ایمان والو اپنی نظر کو نیچے رکھو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو. تو وہ سارے کے سارے لوگ اپنی نظر کو نیچی کر لیتے اور اسی طرح وہاں سے گزر جاتے تھے. وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہوئے، ان کو اس میں کامیابی نہیں ملی. تو آدمی جو ہے اپنی نظر کا استعمال صحیح کرے، اپنے کان کا استعمال صحیح کرے، اپنے ہاتھ کا استعمال صحیح کرے، اپنے سارے جسم اور اس کی انرجی کا استعمال صحیح کرے. دیکھیں پھر اللہ کیسے دین کی خدمت لیتا ہے. جیسے صحابہ سے لی ویسے ہم سے بھی لینے پر قادر ہے. آج بھی وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی نبی کی طریقے ہیں، وہی نبی کی باتیں ہیں، وہی دین کی محنت ہے، لیکن کرنے والا اس ہمت کے ساتھ کرے، کرنے والا اس عزم کے ساتھ کرے، کرنے والا اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کرے. اللہ اس کو کامیابی نصیب فرمائیں گے. اور اللہ نے اس بات کا وعدہ قرآن میں لیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. یہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے اپنے دین کی محنت کے اوپر. اور دین کی محنت اس لیے کرنی کہ اللہ کا کلمہ ہر جگہ پر بلند ہو، ہر گھر کے اندر بلند ہو، ہر فرد کی زندگی میں اترے. کہ جب اللہ کا یقین دل میں آئے گا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندگی میں آئے گی، جب آدمی دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے گا، پھر اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کر کے بتائیں گے اور آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر بھی کامیاب کر کے بتائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر سے نکالنا، اپنے مال کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا. پھر اللہ یہ بھی سوال کریں گے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. میں اور آپ سوچیں کہ میرا مال کہاں لگ رہا ہے، میں کہاں سے کما رہا ہوں، حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں. حلال کما رہا ہوں تو جگہ لگانے کی جگہ کون سی ہے؟ گناہوں کے اوپر لگاتا ہوں یا جو ہے اللہ کے راستے میں لگاتا ہوں، غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، نادار لوگوں کے اوپر لگاتا ہوں، کمزوروں کے اوپر لگاتا ہوں، لوگوں کو کھانا کھلانے میں لگاتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا کہ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھا سلوک کرو. لیکن میرا اور آپ کا مال کس جگہ پر لگا، آدمی خود اپنے گریبان میں جا کر دیکھ سکتا ہے. تو ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کے حکم کو داخل کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو دین کے مطابق عمل کرنے والے بنے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والے بنے، نبی کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والے بنے. اور وہ کیسے آئے گا؟ وہ اس طرح سے آئے گا جب آدمی اپنے گھر سے نکلے، اپنے کاروبار سے نکلے، اپنے فارغ اوقات کے اندر پڑھائی کو چھوڑ کر جو پڑھائی کے اوقات ہیں اس میں نہیں، بلکہ اس سے ہٹ کر جو چھٹیوں کی زندگیاں ہوتی ہے اس کو غلط جگہ پر لگانے کے بجائے اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کی نیت سے نکلتا ہے. پھر اللہ اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی اصل کامیابی اصل یہاں کی کامیابی نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی اصل ہے. اصل تو مجھے اللہ کو راضی کرنا تھا، میں تو لوگوں کے راضی کرنے میں پڑا ہوا تھا. اصل تو مجھے اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے تھا، میں تو دنیا والوں کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار رہا تھا. آج یہی کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی کامیابی اس میں سمجھی ہے کہ فلاں ایکٹر کو دیکھ کر ہم زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ اسلام کے ہیرو جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے.
اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، چاہے جوان ہو، بوڑھا ہو، اتھیڑ عمر کا ہو، اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرے۔ یہی راستہ ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی نے جو صحابہ پر محنت کی، صحابہ نے تابعین پر محنت کی، تابعین نے تبع تابعین پر محنت کی، ان کی ساری زندگیاں جو ہے صحیح رخ پر آ گئی، اللہ کے حکم کرنے پر لگ گئے، نبی کے طریقوں پر عمل کرنے والے بن گئے۔ پھر ان کو ان کے جانے کے بعد بھی دنیا میں ان کا تذکرہ ہوتا تھا، لوگ ان کا نام محبت سے لیتے تھے، اور ان کے خلاف اگر کوئی بول دیتا تھا تو ان کی ایمانی غیرت بولتی تھی کہ تم اس شخص کو برا نہیں کہہ سکتے۔ یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھا۔ اسی لیے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ایک ترتیب ہمارے بزرگوں نے دی ہے کہ اگر اس کو صحیح جگہ پر لگائیں گے، اللہ کے لیے لگائیں گے، دین کو پھیلانے کے لگائیں گے، تو دنیا کے کونے کونے تک، گھر گھر تک، فرد فرد تک دین پہنچے گا۔ اسی لیے بتاؤ، ارادہ کرو، عزم کرو کہ اللہ کے راستے میں کون نکلیں گے 4 مہینے کے